اچھا، مولا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا شہر رمضان حرمت و حق، ماہ رمضان کی ایک حرمت ہے اور ایک حق ہے، لا یشبہ شیء من الشہور، کہ یہ بقیہ ماہوں میں بے مثال ہے، اس کوئی اور ماہ، کوئی اور مہینہ رمضان جیسا، ماہ مبارک رمضان جیسا نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ حدیث میں کہ رمضان نہ بولا کرو، کبھی رمضان اکیلا نہ، ماہ رمضان بولو، شہر رمضان، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، صرف رمضان نہ بولو، بولو ماہ رمضان. اچھا، اس کی بہت حق ہے. صلی ما استطعت فی شہر رمضان تطوعا، ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے، جتنا کر سکتے ہو. عائشہ نے کہا کہ صرف 11 رکعت، یہ جھوٹ ہے، صرف 11 رکعت نہیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے نماز پڑھا کرو، نماز تطوعا، مستحبی نماز، سنت نماز پڑھو، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو، ہر وقت پڑھو. فإن استطعت أن تصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة فافعل، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ دن رات کو 1000 رکعت نماز پڑھا کرو تو پڑھ لیا کرو 1000 رکعت. اگر ہے تم میں طاقت، اگر ہے تم میں ہمت کہ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز پڑھو تو پڑھ لو. فإن سيد المسلمين علي عليه السلام في آخر عمره كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة. حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زندگی کے آخر میں دن رات میں وہ کتنے نماز پڑھتے تھے؟ رکعت 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. فصلی یا ابا محمد زیادتاً فی رمضان، اے ابو بصیر، رمضان میں زیادہ پر نماز پڑھا کرو، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. فقلت کم جعلت فداک، میں نے پوچھا کتنا پڑھوں؟ قال فی 20 لیلة تصلی فی کل لیلة 20 رکعہ. اچھا، جو فرسٹ 20 نائٹس ہیں، فرسٹ پہلے جو 20 راتیں ہیں رمضان کے، ہر رات میں 20 رکعت نماز، 20 رکعت. کس طرح؟ 8 رکعات قبل العتمہ، 8 رکعتیں عشاء سے پہلے، قبل العتمہ 8 رکعت عشاء سے پہلے. و12 رکعتان بعدها سوا ما كنت تصلی قبل ذلك، اور 8 ہو گئے، 12 رکعت جو ہے عشاء کے بعد پڑھو. یہ بغیر اس کے تم ہمیشہ نماز شب پڑھتے تھے. نماز شب تو جو 11 رکعت ہے نا، 8 رکعت، 2 رکعت، 1 رکعت، 11 رکعت ہیں، وہ تو الگ ہیں، اس کے علاوہ یہ پڑھا کرو. فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَصَلِّ 30 رَكْعَةً، جب رمضان کے آخری 10 دن ہیں، آخری 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، جو بھی ہوگا 9 یا 10، تو اس میں کیا کرنا؟ اس میں فصلی، اس میں ہر رات کو 30 رکعت نماز پڑھو. بل فی کل رکعت 8 رکعات قبل عتمہ و22 رکعہ بعدها سوا ما كنت تفعل قبل ذلك. اچھا، 8 رکعت عشاء سے پہلے اور 22 رکعت عشاء کے بعد. اچھا، ایک بات یاد رکھو کہ رمضان کے علاوہ بقیہ سال میں نماز عشاء کے بعد کون سی نماز پڑھنی ہے؟ نماز وتیرہ، 2 رکعتیں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے نا، یہ مستحب ہے. اس کے بعد نماز پڑھنے کی استحباب نہیں، بلکہ منع ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ مولویوں کو نہیں سمجھ آتی. مولویوں کو نہیں سمجھ آتی. ایک مولوی تھا، میں اس کو کہتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز وتیرہ کے بعد نماز نہ پڑھا کرو. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، مستحب ہے. اور بھائی جب ائمہ علیہ السلام نے منع کیا کہ نہ پڑھو تو ختم بات، نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ نہ پڑھو، نہ پڑھا. یہ کب ہے؟ یہ رمضان کے علاوہ. رمضان پورے سال میں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھو، اس کے بعد نماز نہیں. ہاں البتہ اگر نماز شب پڑھنا چاہتے ہو، تہجد پڑھنا چاہتے ہو، وہ تو اس کا وقت کب ہے؟ وہ آخر شب ہے. لیکن بعض لوگ اگر آپ جو ہیں بوڑھے ہیں، آپ کے لیے، یا بہت نوجوان ہیں، آپ کے لیے اٹھنا سخت ہے، تو بھئی وہ سونے سے پہلے وہ پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ پڑھا کرو. لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن ہے، وہ ایک استثناء ہے کہ سونے سے پہلے اگر اجازت ہے تو اس کی کوئی سبب ہے، لیکن بلا سبب نماز نہیں پڑھنی چاہیے عشاء کے بعد اور نماز وتیرہ کے بعد. لیکن ماہ رمضان میں ایسا نہیں، ماہ رمضان میں ایسی کوئی منع نہیں، نماز عشاء کے بعد جتنی مرضی نماز، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا 30 جو آخری 30 دن ہے
رمضان کے اس میں 8 رکعت کب پڑھو؟ عشاء سے پہلے، اور 22 رکعت عشاء کے بعد. یہ اس کے علاوہ جو نماز تہجد ہے وغیرہ ہے اس کے علاوہ ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ عائشہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ کہتی ہے کہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 11 رکعت پڑھتے تھے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ یہ نہیں ہے. مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں نماز کی بہت تاکید ہے. ماہ رمضان میں نوافل کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان پڑھے. اچھا، البتہ ان میں سے کوئی بھی تراویح نہیں ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. ابو العباس البقباق اور عبید ابن زرارہ روایت کرتے ہیں قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاتی فی شہر رمضان. جب ماہ رمضان آتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نمازوں میں اضافہ کرتے تھے، یعنی غیر رمضان سے رمضان میں بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے. اذا صلی العتمۃ صلی بعدها، جب نماز عشاء پڑھتے تھے تو نماز عشاء کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ نوافل پڑھتے تھے، مستحب نماز پڑھتے تھے. فیقوم الناس خلفہ فیدخلوا ویدعهم، جب وہ یہ تو میں نے ابھی اب آئے گا نا تراویح کی بدعات کی ایک دلیل، بدعاتوں میں سے ایک دلیل یہی ہے کہ صحابہ نے کوشش کی تھی کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عشاء کے بعد جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. عشاء کے بعد وہ شروع ہو جاتے تھے اپنے نوافل پڑھنے میں. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اجازت کے بغیر آ کے ان کے اقتداء کرتے تھے. بھائی ایک دفعہ دیکھتے کہ کیا ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی. یعنی یہ ان لوگوں نے، ان ملعونوں نے کوشش کی تھی کہ بھلے تراویح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں شروع کریں. اس کے حدیث ان کے اپنے کتب میں بہت ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ گئے تو اپنی نماز توڑتے تھے، نکل جاتے تھے مسجد سے. اور پھر ان لوگوں کو ان کے اپنی کتب میں بہت ساری روایات دکھا دیں کہ ان کو نکال دیا تھا مسجد سے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اب ان مردودوں کو جنہوں نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی ان کو مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور کہا تھا اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھو. یہ باتیں کب آئیں گی انشاءاللہ؟ جب ہم شروع کریں گے اس بات پہ استدلال کرنا کہ تراویح کیوں بدعت ہے. اس میں تفصیل سے آئے گا، مخالفین کے کتب سے آئے گا. لیکن اب ہم اب وہاں پہ اس مقصد وہ نہیں ہے. اب ہم یہ احادیث آپ کو بتاتے ہیں کہ مذہب اہل بیت علیہم السلام میں ماہ رمضان میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنا، سبحان اللہ کیا معنویت ہے. اہل بیت علیہ السلام کے نام میں کیا معنویت ہے، ان کے نام میں کیا برکت ہے، کیا پیار ہے، کیا عشق ہے، کیا نور ہے، کیا احساس ہے، کیا پاکی ہے. دیکھو لوگوں، کیا بات، ہاں کیا بات. بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی مذہب سلام اللہ علیہ میں ماہ مبارک رمضان میں نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ آتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فیقوم الناس خلفہ، لوگ آ کے ان کے پیچھے اقتداء کرتے تھے. فیدخلوا ویدعهم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے مسجد سے، اپنے گھر چلے جاتے تھے، ان کو چھوڑتے تھے. صحابہ کی بےزتی. ٹھیک ہے نا؟ ثم یخرجوا ایضا، پھر واپس آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہ صحابہ پھر آ جاتے تھے، لائن لگتی تھی. فیجؤون ویقومون خلفه فیدعهم ویدخلوا مرارا. پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر چلے جاتے تھے. وہ نماز جماعت یعنی جماعت توڑ دیتے تھے. اس طرح جب امام جماعت نماز کے درمیان چھوڑ کے چلا جاتا تو جماعت باطل ہو جاتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت جھوٹی جماعت ہے. تو یہ کرتے تھے. تو یہ کئی دفعہ ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تصلی بعد العتمہ فی غیر شہر رمضان، نماز عشاء کے بعد ماہ رمضان کے علاوہ بقیہ سال میں نمازیں نہ پڑھا کرو. نماز عشاء کے بعد ہاں سو جاؤ. جب سو کے اٹھتے ہو نا پھر نصف شب کو اٹھو، اس وقت پر نمازیں پڑھنا شروع کرو. وہ ہے تہجد.
قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا دخل العشر الاواخر شد المعذر. جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن ہوتے تھے، شد المعذر، شد المعذر، معذر بولتے ہیں وہ دھوتی کمر میں ہوتے ہیں نا، اپنی کمر میں دھوتی باندھتے تھے، کمر میں دھوتی باندھتے تھے. واجتنب النساء، اپنے زوجات کے پاس نہیں جاتے تھے کہ ان کے ساتھ بھلے کیا کرنا، ہم بستر ہونا ہے، نہیں، بالکل نہیں، ساری رات عبادت میں، ساری رات عبادت میں ماہ رمضان کا. وَأَحْيَا اللَّيْلَ، پوری رات جاگتے تھے. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے محبوب، ہمارے امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. وَتَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ، اور بالکل اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے تھے، باقی کام سب ختم، اپنے آپ کو فارغ بناتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجود اور قیام کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، سلیمان جعفری روایت کرتے ہیں ابو الحسن یا امام کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام، ان میں سے روایت نقل کرتے ہیں. صلی لیلۃ 21 ولیلۃ 23 100 رکعہ. 21ویں رمضان کی رات کو اور 23ویں رمضان کی رات کو، ٹھیک ہے نا، 21 اور 23 کی رات، ان دونوں راتوں میں ہر رات کو 100 رکعت نماز پڑھو، 100 رکعت نماز پڑھو، 100 رکعت. تقرأ فی کل رکعت قل هو اللہ 10 مرات، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کو کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. سورہ مبارک اخلاص، سورہ مبارک قل هو اللہ احد، 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 10 دفعہ، تو کتنے بنے؟ 1000 دفعہ. ٹھیک ہے نا، یہ 21ویں رمضان کی رات اور 23ویں رمضان کی رات کے لیے حکم ہے. فضیل بن یسار روایت کرتے ہیں، کان ابو جعفر علیہ السلام اذا كانت ليلة 21 وليلة 23 اخذ في الدعاء حتى يزول الليل فاذا زال الليل صلى. ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام جب 21ویں اور 23ویں رمضان کی رات ہوتی تو وہ افطار اور نماز عشاء کے بعد دعا کے لیے بیٹھ جاتے، دعا کرتے دعا کرتے دعا کرتے دعا کرتے نصف شب. جب نصف شب ہو جاتا تھا، آدھی رات ہوئی، پھر نماز پہ شروع ہو جاتا، پھر نماز نماز نماز. ٹھیک ہے نا. اچھا، ابھی اتنا کافی ہے، ابھی مزید روایات انشاءاللہ ہم تراویح کیوں اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بدعت ہے وہ اگلے اسپیچ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ابھی کافی ہے، اوکے، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے مزید لیکچر پیش کریں گے آئندہ جا کر. آج کی رات پاکستان میں رات ہے، آج کا جو ابھی فی الحال پروگرام جا رہا ہے، میری نیت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اسپیچ پیش کروں، لیکن میں ایسے میں نے فارسی سے جب میں فارغ ہوا فارسی لیکچر سے، تو میں نے کہا اردو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تراویح کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو جاری رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو جاری رکھیں گے، مولا نے چاہا تو جاری رکھیں گے.